استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات. معزز سامعین اور تمام محترم خواتین و حضرات عزاداران حسین، یہ سلسلہ بیان میں 5ویں مجلس ہے جو آپ کے علم میں ہے، اور اس میں سرنامہ کلام جو قرار دیا گیا ہے جو چل رہا ہے وہ سورہ زہر یا سورہ حلطہ، سورہ انسان، بہت سے نام ہیں۔ 29ویں پارے کا یہ سورہ ہے، پارہ نمبر 29 میں یہ سورہ ہے، اور یہ اس کی تیسری آیت ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہماری حقیقت بتا دی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا آدمی پر، انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہیں تھا؟ آج یہ سب افسر ہیں، یہ سب اتنے فٹ کے ہیں، یہ بہت بڑے پلیئر ہیں، مگر ایک وقت ایسا تھا کہ یہ کچھ نہیں تھے۔ ان کو کچھ جو بنایا ہے وہ ذات پروردگار نے بنایا ہے۔ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، کیسے کیا؟ من نطفۃ امشاج فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے، مکسڈ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع بنایا۔ خالی سنتا نہیں، سننے کے بعد سمجھتا بھی ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اگر جانور بیٹھے ہوئے تو وہ بھی سن رہے ہیں، پیڑ پتے بھی سن رہے ہیں، آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب کوئی ایک جملہ کہا جاتا ہے اچھا تھا کہ برا تھا، تبھی تو کبھی خوش ہوتا ہے آدمی، کبھی غصہ آ جاتا ہے۔ لہجے کے بدل جانے سے سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو سمیع بنایا، سننے والا ایسا، سامع نہیں، سمیع بنایا ہم نے، خالی دیکھنے والا نہیں بنایا، بصیر بنایا۔ یہاں تک کہ اگر اندھا ہو جائے تو بھی بصیر ہو سکتا ہے اپنی فکر کے اعتبار سے۔ ہمارے یہاں شاید نام کبھی کبھی اب مجھے نام بہت بھولنے لگا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے وہ نابینا تھے، تو یہ نہیں تھا کہ بصیر نہیں تھے۔ نابینا ہونا ایک اور بات ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخری عمر میں کان جواب دے جاتے ہیں، آخری عمر میں آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، مگر دماغ اور ایمان اور عقل اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ تو ہم نے سمیع و بصیر بنایا کہ تمہیں بتا دیا سب۔ اب آگے بڑھو۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی، راستہ دکھا دیا۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے اطاعت کرنے والے بن جاؤ، یا نافرمان بن جاؤ، یہ تمہارا اختیار ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی، میرے بچے بیٹھے ہیں اس لیے ان کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جوانوں کے اعتبار سے، کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو جی چاہے کریں، تو ہم جو جی چاہے کریں یہ ہے، مگر آگے اللہ نے بتا دیا، جیسے ہر جگہ کہا ہے جہاں ماں باپ کے لیے حکم دیا ہے، وہاں الی المصیر، تمہاری واپسی ہماری طرف ہے، کر لو۔ اور میں نے اس کی ایک مثال آپ کو ایک دن دی تھی کلاس اپنے امتحان کی،
جب امتحان ہوتا ہے تو ٹیچر یا جو بھی سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے کہ کاپی دے دی جاتی ہے, پرچہ دے دیا جاتا ہے, 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, جو جی چاہے لکھو, تصویر بناؤ, خرافات کرو, جو جی چاہے کرو. 3 گھنٹے کے بعد کاپی لے لی گئی. جب یہ کاپی لے لی گئی تو کیا ہوگا کہ یہ کاپی اب ایگزامینر دیکھے گا. اچھا, اس میں تو داؤں بھی کر دیے جاتے ہیں. ہمارے طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وقت نہیں ہے, اپنا کچھ دیکھا آگے بڑھا دیا. اللہ نے تو اپنا نظام یہ رکھا ہے کہ ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے. تمہارے لکھنے کے نہیں, لکھوا تو ہم لیں گے, اور اگر فرشتوں نے لکھ بھی لیا ہو تو ان فرشتوں کو تمہاری نیت کا علم نہ ہو, مگر ہم تمہاری نیت جانتے ہیں, تم نے کس طرح لکھا. انسان اچھا مزاج ہے. حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اب آیا, کہنے لگا یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے, میں آپ پر سے فدا ہو جاؤں, بڑا گناہگار ہوں, مگر گناہوں کی لت ایسی پڑ گئی ہے کہ چھوٹتا نہیں ہے. تو مطلب کوئی ترکیب ایسی ہو کہ گناہ بھی کریں. بہت سے لوگ خود خلق کر لیتے ہیں. دیکھیں, جہاں پروردگار عالم نے اپنے انعام کا تذکرہ کیا ہوتا ہے, وہاں مثلاً کہ اس عمل خیر کے اوپر اتنا اجر ہے. اب وہ بعض لوگ خالی کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں. اس رات میں ہم نے انا انزلناہ کا سورہ اتنی بار پڑھا. دیکھیں, بڑے کاروباری بنیے, بڑے والے بزنس مین بنیے, وہ یہ تھوڑی ہے کہ 100 روپے جمع کرنے کے بعد بینک اکاؤنٹ چیک کر رہا ہو کہ کتنا کریڈٹ ہو گیا. کہاں چکر میں پڑو, وہاں غلطی نہیں ہوگی. آپ کا بینک غلطی کر سکتا ہے, الہی بینک میں غلطی نہیں ہوتی ہے, وہ فوراً کریڈٹ ہو جائے گا, کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پریشان نہ ہو, آپ کام کرتے رہیے. اتنا مجھے ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرا اتنا ہو گیا. تو اب یہ میں کہتا ہوں کہ جب اس نے یہ کہا تو حضرت, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ ماسٹر لوگ ہیں, ٹیچر لوگ خفا ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہو. اور جیسے مان لیجیے بچہ آیا, ایک لڑکا آیا ہمارے پاس, سر پڑھ نہیں پائے, امتحان قریب ہے, کوئی ترکیب ایسی بتا دیجیے نکل جائیں, تو غصہ آئے گا کہ نا کہ دماغ خراب ہے. پورے سال باہر گھومتے رہے, کلاس میں آئے نہیں, کہتے تھے کہ پڑھ لو تو ادھر ادھر دیکھا کرتے تھے, اب آئے ہیں ترکیب کیا بتا دیں. امام سے پوچھ رہا ہے گناہ اس کی اتنی عادت ہو گئی ہے, کیا کروں, کیسے کروں؟ حضرت نے کہا اس کے 5 طریقے ہیں. اب مجمع بھی سوچ رہا ہوگا کہ شاید آج معلوم ہو جائے, سب اپنا چھٹی مل جائے. 5 طریقے ہیں گناہ, اب وہ کرنے کے پوچھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤ, جو جی چاہے کرو. پہلا نسخہ یہ دے دیا کہ رزق پروردگار جو ہے وہ نہ کھاؤ, اس کے بعد اختیار جو چاہے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, یہ کیسے ہو جائے گا, میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اچھا چلو, اس کی ولایت سے, اس کی حکومت سے, جہاں تک اس کا ہے اس سے نکل جاؤ, اب جو جی چاہے کرو, مگر اللہ کے اختیار سے, اس کی حکومت سے تو باہر نہیں. کہا ایسا کیسے ہوگا مولا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی حکومت سے نکل جاؤں. تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا, ایسا کرو کہ جب تم گناہ کرو تو تمہیں دیکھے نہیں, اسے پتہ ہی نہیں چلے, اللہ کو معلوم نہ ہو تم کیا کر رہے ہو. اب مسلمان تو ہے, وہ مومن ہے, عقیدہ رکھتا ہے. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کروں اور اللہ کو پتہ نہ چلے, کہ اللہ دیکھے نا. کہا اچھا چلو چھوڑو, ملک الموت, جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے تو واپس کر دو, اس کے ساتھ جاؤ ہی نہیں, ختم. جب نہ رسول اللہ کوئی تو نہیں, جب جناب سلیمان جیسے پیغمبر کو جانا پڑ گیا, انبیاء ہو, اوصیاء ہو, تمام نیک و مخلص بندے ہو, پھر وہ والے بھی, فرعون نہیں رک پایا, نمرود نہیں رک پایا, تو میں کہا تھا چلو یہ بھی چھوڑ دو.
جب قیامت میں تم سے جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک ہے، وہ کہے کہ چلیے تشریف لائیے، آ جائیے آپ نے یہ والا کوارٹر جو ہے، یہ ہاویہ میں آپ چلیں، یہ وہاں پر آپ کو دے دی گئی ہے جگہ، تو جاؤ ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کہ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس کی اصل حقیقت جو ہمیں پہچانوائی، رزق اللہ کا کھاتے ہو، حکومت میں اس کی رہتے ہو، ایسا انفارمڈ ہے، ایسی اطلاع ہے اس کو۔ آپ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کس نیت سے پڑھ رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کس نیت سے بیٹھے مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے۔ تو جو نیتوں کو جانتا ہو، اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ملک الموت سے کسی کو نجات نہیں، آخر مر جاؤ گے، اس کے بعد کہاں آؤ گے؟ پھر ہمارے پاس جب آؤ گے تو جب حکم دیا جائے گا کہ جہنم کی طرف جاؤ تو کوئی روک ٹوک نہیں، جانے ہی پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجتے محمد علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ مجمع تشریف فرما ہے۔ بعض چیزیں بچوں کی یہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی برگزیدہ شخصیات آئی ہوئی ہیں، سب آتی ہیں ماشاءاللہ یہاں پر۔ بہت بڑا اچھا خالص مجمع، اور خالی مسلمان حضرات نہیں آئے، غیر مسلم بھی موجود ہیں، دوسرے فرقوں کے ہیں۔ اور اسلام کا تو پیغام ہی ہے کہ سب کو ایگزسٹنس ہے۔ بلا وجہ اسلاموفوبیا ٹائپ کی چیز چاروں طرف پھیلا دی گئی ہے، ورنہ اسلام نے تو کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے جاؤ تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ جب وہاں پر معاملہ ہوگا اپنا طے ہو جائے گا، ہم سے تمہارا حساب نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ہمارا نہیں پوچھا جائے گا، جاؤ چلو ٹھیک ہے، کرو جو جی چاہے کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، آپ نے کبھی کسی کو سختی سے کلمہ پڑھا دیا ہو؟ اب ایک واقعہ نکال لائیے تاریخ سے کہ زبردستی کی ہو کہ نہیں تو کلمہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہو، یہ نہیں کہلوایا نہیں اپنی مرضی سے۔ اور کوئی اگر زبان سے کہہ بھی دے دل میں نہ ہو تو منافق ہے، مسلمان کہاں ہوا؟ مسلمان ہیپوکریٹ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ خود سورہ منافقون میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جو ہیں، یہ ہیپوکریٹ جو ہیں، جھوٹے ہیں، ان کا ایمان کچھ نہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے نہیں کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہیں پر سختی سے کلمہ نہیں پڑھوایا کسی کو، زبردستی نہیں کی، یہ بات رہی ہے۔ اور اب میں آپ سے کہوں کہ جتنی جنگیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنی پڑی ہیں وہ سب مجبوراً، کہ بھئی دیکھیے دو باتیں ہیں جو امام حسین کے ہاں بھی، آپ کو ہم لوگوں کا موضوع یہی ہے کہ تحریک حسین کے اہم پہلو، اس کے جو ایسپیکٹس ہیں موومنٹ آف امام حسین کے، اس کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور تحریک حسین وہی ہے جو رسول اللہ نے دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوش مالی آبادی نے ایک بات کہی ہے امام حسین کے لیے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف، کہ اگر معبود ایک نہ ہوتا جس کے لیے تو حسین جیسی شخصیت کربلا میں اتنے ظلم برداشت کرنے کے بعد جان نہ دیتی۔ سب سے بڑی ہزاروں گواہیاں ہو سکتی ہیں، ماشاءاللہ مجمع میں اچھے خاصے لوگ ہیں جن کی بڑی تعداد ہے، جو روز نماز میں یا یوں عقیدے کے اعتبار سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں سب لوگ۔ ارے مرتے مرتے ہمارے یہاں سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا ہے کلمہ پڑھواؤ کلمہ پڑھواؤ، کلمے کی گواہی ہوتی ہے۔ کسی نے اتنی مصیبتیں سہ کے اپنے خون سے گواہی نہیں دی ہے جیسی کربلا کے ریگزار پر حسین ابن علی نے اپنی گواہی لکھی ہے۔
ہمیں یقین اسی سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول، ہمیں کہہ بھی نہیں سکتا کہ صداقت اور امانت کے اوپر ہمیں اس لیے یقین پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے وہاں پر اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد بھی اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی. تو اب آپ خود غور کیجیے، خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب کہتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید، آپ نے سر دے دیا یعنی شہید ہو گئے، مگر اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. قسم یہ ہے کیا ہے کہ لا الہ کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. یہ کہتا ہے، بعض اوقات بڑی عجیب بات لگتی ہے، مگر میں آپ کو ایک سہارا لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے. اس حدیث سے سہارا لے کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنی شیعہ تمام ماخذ میں مل جائے گی، کوئی ایک دو جگہ نہیں، کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اچھا، یہ پہلا والا فقرہ جو ہے حسین منی، تو کچھ مشکل نہیں سمجھنا. امام حسین حضور کی صاحبزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، نواسے ہوئے رسول اللہ کے. آیہ مباہلہ میں اللہ نے ان کو حضور کا بیٹا قرار دیا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہو گے جب حجت تمام ہو گئی تو کہو گے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تو بیٹوں کی جگہ کس کو لے کے گئے تھے؟ امام حسن اور امام حسین کو لے کے گئے. امام حسین 6 سال کے رہے ہوں گے، مگر نیچرل بنی ہاشم کی فرق تھے، قریش تھے، تو 6 سال کا بچہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. بہت سے بچے آئے ہیں 6 سال کے بچے، ان کے ماں باپ انہیں گود میں نہیں لائے ہیں، چھوٹے بچوں کو گود میں لایا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے میدان میں امام حسین کو آغوش میں لیے ہوئے تھے اور امام حسن کی انگلی پکڑے تھے. پیچھے جناب فاطمہ تھیں اور ان سے پیچھے حضرت علی تھے. نجران کے سارے عیسائی تھے. وہاں پر دیکھیے بیٹا قرار دیا. اور اب دیکھیے اس میں ابنا جو ہے وہ 1 پر نہیں آتا، 2 پر نہیں آتا، جمع ہے. تو بیٹے تو دیکھنے میں 2 ہی لگ رہے ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں کہ حسین اکیلے نہیں تھے میدان مباہلہ میں. وہ امام زین العابدین سے لے کر اور حضرت حجت تک کے جو 9 امام تھے وہ سب آغوش رسول میں تھے. مباہلہ نہیں کیا تو بیٹے ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، بیٹے ہیں رسول اللہ کے، آپ کا خون ہے. کیا کیا پیغمبر نے نہیں کیا؟ اپنی زبان چسائی ہے. اب خود غور فرمائیے، بیٹھے ہوئے ہیں خطبہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. اب جیسے چڑھنے میں مطلب دیکھیے ہم نہیں ہم کہتے، ہو سکتا ہے یہ بھی چلیے ہم مانے لیتے ہیں کہ وہ قبا میں ابا جو پہنے تھے، جو عرب کا قاعدہ رہا ہوگا اس وقت، اس میں الجھے. اور اچھا، ہمارے ہاں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ امام گرتا نہیں ہے. ہم ہزاروں باتیں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح، جیسا بھی ہوا فیکٹ تو یہی تھا جو دکھائی پڑ رہا ہے. تو اس بحث کو ہم لوگ پیچھے کر دیں. اب بتائیے، اگر میرا بچہ، بہت قریبی بچہ کوئی آ جائے یہاں الجھ کے ادھر سے گر جائے تو میں مجلس چھوڑ دوں؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور چھوڑ کر کے اور بچے کو لے کر آؤں اور یہاں بیٹھال دوں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں عجب قسم کے ذاکر تھے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، ان کو آداب ذاکری اور آداب ممبر بھی نہیں معلوم. معاذ اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں، رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا. اچھا، پیغمبر جتنے بیٹھے تھے، اصحاب پیغمبر بیٹھے تھے، وہ پہچانتے تھے، وہ دوڑتے اٹھا لیتے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا. آپ نے جیسے ہی ہوا
گئے، اٹھا کے لائے، اپنے قریب بٹھایا اور کہا یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا. یعنی یہ دیکھیں یہ تعارف ہے جو سب کے لیے کرایا جائے. جو واقعہ یہ واقعہ بھی میں کوئی آپ سے اختلافی بات کہی نہیں رہا ہوں کہ اس کتاب میں ہے اور اس مکتب میں ہے اور اس فکر میں نہیں. عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر، طریقہ عام طور پر یہی تھا، آپ کوئی غلط نہیں ہے، مسجدوں میں نماز ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، مگر پہلے عیدگاہیں الگ ہوتی تھیں اور شہر کے باہر ہوتی تھیں. آج بھی بستیوں میں ہوتی ہیں، وہ بھی طریقہ ہے. تو وہ عیدگاہ جو تھی وہ یعنی شہر مدینہ کے باہر جانا ہے تو لوگ سواریوں پر جا رہے تھے یا بچے جا رہے ہیں. تو شہزادوں نے کہا کہ نانا ہمارے پاس تو سواری نہیں ہے. امام حسن نے اور امام حسین نے، آپ سنتے رہتے ہیں، کہا تو کیا رسول اللہ کے پاس اونٹنی تھی، اسبا ایک اونٹنی تھی. ارے خاندان میں اور رشتہ داروں میں بھی رہی ہوں گی، اور اصحاب سے اگر وہ اشارہ بھی کر دیتے کہ مجھے یہ چاہیے ذرا سا بچوں کو، تو لوگ دوڑ پڑتے. مگر اللہ کے رسول نے کاندھے پر سوار کر لیا، دونوں کو کاندھوں پر بٹھایا اور چلے. تو جب جیسے ہی چلے تو کسی صحابی نے خوش ہو کے حضور سے کہا کہ بچوں سے کہا، بچوں تمہاری کتنی اچھی سواری ہے. اب ایسی سواری کس کو مل سکتی ہے؟ خاتم النبیین، بہترین انسان، اللہ کا سب سے اچھا بندہ، اب اس سے بڑی شخصیت، یعنی بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد جو بزرگ ترین شخصیت ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سواری میں جب سواری بن کے چلنے لگے تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو لوگوں نے تعریف کی، بچوں تمہاری سواری بہت اچھی ہے. تو رسول اللہ نے کہا اور یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ نہیں کہ یہ کوئی وہ بات نہیں کہ خالی میں نے اپنے نواسوں کو سوار کر لیا ہے، یہ کوئی میرا مقصد ہے جس کی وجہ سے. اب بچوں نے بھی اپنے نانا کے کمال کا اظہار کروا دیا، کہا نانا سب کی سواریاں بول رہی ہیں. ارے اونٹ اپنی آواز نکال رہا ہے، گھوڑے اپنی آواز نکال رہے ہیں، جو جا رہے ہیں جیسے جانور بولتے ہیں، اور آپ ہماری سواری ہیں، آپ کوئی آواز نہیں نکال رہے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا آلاف آلاف آلاف، یعنی اے اللہ معافی معافی معافی. اب شہزادے کاندھے پر ہیں اور آپ معافی کی استدعا کر رہے ہیں پروردگار سے. جبرائیل نازل ہو گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 4تھی مرتبہ نہ کہیے گا ورنہ پروردگار جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا. آپ اس حالت میں معافی اللہ سے طلب کر رہے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے ہم جہنمی کو ختم کر دیں گے، جاؤ، کوئی بچے ہی نہیں جس کی معافی نہیں. آپ بتائیں، حالانکہ اللہ کے رسول اللہ کو کتنی بار کہتے ہوں گے، مگر شخص جگہ حالات اور سچویشنز کے بدل جانے سے جو بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے، کسی کا ماشاءاللہ سب نمازی بیٹھے ہوئے، میں سامنے اچھے خاصے لوگ نمازی بیٹھے ہیں. گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ آ گیا سمجھا نہیں، اپنا گھسیٹنے لگا، یہ ہے. کیا کرتے ہیں بزرگ؟ نہ گرائیں، نہ ماریں، ہٹائیں گے، سرکانے کی کوشش کریں گے. سجدہ کر رہے ہیں رسول اللہ. اب کہا کیا جا رہا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، صلاۃ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. مومن جو ہے، بندہ جو ہے، اس کی معراج نماز ہے. اور سجدے کو کہا جا رہا ہے سجدہ نماز کی معراج ہے. اور پھر یہ صاحب معراج کی نماز اور صاحب معراج کا سجدہ کوئی معمولی سجدہ نہیں ہے. اور امام حسین آ کر کے آپ کی پشت پر، پیٹھ پر بیٹھ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ، اچھا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، یہ رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک ہم حکم نہیں کرتے. اللہ کی اس معاملے میں مہر لگی ہوئی ہے. جیسے ہی بیٹھ گئے وہ اٹھے نہیں. اب ہم کہتے ہم بھی ہوتے تو یہی کرتے. تھوڑی دیر بعد یہ کیا ہو رہا ہے؟ بار بار ذکر پروردگار ہو رہا ہے اور رسول اللہ جو ہے اٹھا، بھائی کتنی مرتبہ
3 مرتبہ ہو گیا ذکر، 7 مرتبہ ہو جائے، 70 مرتبہ تک ہو گیا، تو صحابہ کرام نے سر اٹھایا اور دیکھا امام حسین کو، اور جب امام حسین اسلام کو دیکھا کہ سر پہ ہیں اور رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، تو یہ تو ان کی گویا رسول شناسی تھی، پہچانتے تھے رسول کو کہ پیغمبر کر رہے ہیں تو کوئی اعتراض تو کر ہی نہیں سکتا، سب سجدے میں چلے گئے۔ آخر میں رسول اللہ نے جب امام حسین اتر آئے، اور یہ ہوا کہاں کہ حکم یہ تھا اللہ کا کہ جب حسین اتر جائیں تو سر اٹھانا۔ وہ یہ واقعہ تو نہیں ہے، تخیل کے طور پر ہے، بطور جیسے تخیل ہوتا ہے۔ تو ہمارے مولانا اظہر حسین زیدی صاحب مرحوم کے بہت بڑے ذاکر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین جب گھر میں آئے ہوں تو جناب فاطمہ، شہزادی جناب فاطمہ نے کہا ہو کہ بیٹا آج تم پشت پر بیٹھ گئے نانا کے، نانا کو 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا پڑا، نانا کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو شاید امام حسین نے کہا ہو اماں سے کہ اچھا نانا کو میرے بیٹھنے سے تکلیف ہو، تو نانا نے تو سر اٹھایا ہے، میں اس سجدے کا ایسا بدلہ دوں گا کہ سر سجدے میں رکھوں گا، اٹھاؤں گا نہیں، یہ میں اپنے نانا کا قرض اتار دوں گا، سر سجدے سے اٹھاؤں گا نہیں، میرا قاتل ہی جو ہے وہ سر سجدے کو نو کے نیزہ پر بلند کر دے گا، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی عظمت، حسین منی وانا من حسین، تو حسین منی تو سمجھ میں آ جاتا ہے ماشاءاللہ اس مجمع کو کہ حسین رسول اللہ سے ہیں، اور ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی کمل ٹھیک ہے، اب ان کے نانا جیسے تھے ویسے تو کسی کے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں آپ اندازہ کیجئے گا ماشاءاللہ بافہم مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ بتائیے کہ جو امام نے کہہ دیا وانا من حسین، تو اس کے پیچھے کوئی منطق ہے؟ رسول اللہ نے فرما دیا انا من حسین، اس کے پیچھے کوئی منطق ہے؟ آپ سن 60 ہجری کو عالم اسلام میں دیکھ لیجئے، تو عالم اسلام میں جب سن 60 ہجری میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا دکھائی پڑتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کا نمائندہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، بزرگ اصحاب موجود ہیں، ان سے پوچھا پچھا نہیں جا رہا، ایسا آدمی جس کی تاریخی طور پر ثابت ہے شراب وہ پیتا تھا، بدکاری وہ کرتا تھا، محرم رشتہ داروں کا وہ خیال نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہا ہے، شعر میں کہہ رہا ہے اگر دین احمدی میں شراب پینا جائز نہیں تو دین مسیح پر ہو کے شراب پی لو۔ پھر کبھی کہا فرمان رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ نہ تو محمد پر کوئی وحی آتی تھی نہ فرشتہ آتا تھا، یہ بنی ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کا ایک کھیل تھا۔ یہ آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اسلام کا نمائندہ ہوں۔ تمام مسلمانوں سے میرا سوال ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں؟ کسی فرقے کے ہوں، مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی، شیعہ، اسماعیلی، اگر خالی معلوم ہو جائے کہ امام صاحب کبھی کبھی چکھ لیتے ہیں، زندگی بھر کوئی نماز، یہ ہو سکتا ہے کہ خود نماز نہ پڑھے مگر ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، مگر اس کے پیچھے لوگ تھے، اس کے اپوائنٹڈ لوگوں کے پیچھے کھڑے تھے، تو سب جگہ ہاں تھا، ایسے ہی تھا۔ وہ آدمی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے، ان سے بیعت مانگ رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ان سے بیعت طلب کر رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ان سے، یعنی کسی کے بھی ہم پلہ نہیں ہے، اسٹینڈ ہی نہیں کرتا، وہ عام آدمیوں کے برابر نہیں ہے۔ ایسا آدمی حسین ابن علی سے بھی بیعت مانگ رہا ہے۔ اگر امام حسین بیعت کر لیں تو بھائی دیکھیے انہوں نے بیعت کر لی۔ اب ہمارے ہاں تو پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی فلاں آدمی اگر وہ اتنا اہم نہ ہوتا تو وہ یہ کیسے ہو جاتا اور لوگ کیسے اس کو مان لیتے، یہ سب ہوتا ہے، جبکہ سیاسی مسائل اور ہوتے ہیں، دینی مسائل اور ہوتے ہیں۔
تو جب جو آدمی نمائندہ ہے پیغمبر کا، جس کو پیغمبر نے اہل بیت میں قرار دیا ہے، جسے کہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اگر آپ نے رسول اللہ کی بات ہے حسین منی، تو یہ خونی رشتہ ہے، آپ نانا کے نواسے ہیں، یہ حسین منی ہے، مگر آپ یہ بتائیے وَأَنَا رسول اللہ کیا خالی محمد ابن عبداللہ ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، بنی ہاشم کی فرد ہیں، یا محمد الرسول اللہ ہیں؟ اگر محمد الرسول اللہ ہیں تو اگر اللہ کا دین ہی برقرار نہ رہ گیا تو رسول کی رسالت بھی برقرار نہیں رہے گی، اور رسول کی رسالت برقرار نہیں رہے گی تو اسلام بھی نہیں بچے گا۔ تو اب بتائیے کہ جس آدمی نے اپنی قربانی سے اسلام کو بچا لیا، جس نے اسلام کو بچایا، وہ یہ کہہ رہا ہو سن 60 ہجری میں اسلام ایسی منزل پر چلا گیا جہاں آج بھی نہیں ہے۔ گرتے گرتے کہا جاتا ہے بھئی دین گھٹ رہا ہے، لوگ اتنے اب دیندار نہیں رہ گئے، یہ سب باتیں اٹھائی جاتی ہیں، مگر آج بھی دین اس منزل پر ہے جو اس سے بہتر جگہ ہے جیسی اس زمانے میں تھی۔ سب مان رہے تھے یزید کون ہے؟ خلیفہ ہے رسول اللہ کا۔ یزید کون ہے؟ وہ بتائیے اس کا مزاج کیا تھا؟ وہ اس نے مکے کو میں حملہ کیا ہے عبداللہ ابن زبیر پر، آخری سال میں اپنے بھیجا تھا، پورا لشکر بھیجا تھا۔ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے تیر میں آگ مشعل ایسی بنا کے مارا ہے جس سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، تاریخ بتا رہی۔ مدینے میں لشکر کشی کی لشکر، اور رسول اللہ نے کہا اللہ لعنت کرے اس پر جو مدینے والوں کو اذیت دے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ اور وہاں جا گئے، اب وہاں کون تھے؟ صحابہ رسول اللہ کے، صحابیات، بزرگ ہو گئے ہوں گے، 50 سال گزر چکے تھے مگر ابھی ہوں گے۔ ان صحابہ کے صحابہ تھے جو تابعین کہلاتے ہیں، ان کی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ بتانا مشکل ہے ممبر سے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو پائی، گھوڑے باندھے گئے، گھوڑے باندھ دیے گئے، نمازی نہیں ہو رہی ہے۔ عالم یہ تھا، یزید کی بیعت اس شرط پر ہوئی، سرنڈر کرو یزید کے سامنے، ہم یزید کے غلام ہیں، ہمارا مال اس کا ہے، چاہے ہمیں زندہ رکھے چاہے ہمیں قتل کر دے۔ جس نے اس پر بیعت نہیں کی وہ قتل کر دیا گیا، مار ڈالا گیا۔ آپ بتائیے اگر امام حسین اس ایسے آدمی کی مخالفت میں پہلے کھڑے ہو کر کے پرنسپل آف اسلام کو واضح نہ کر چکے ہوتے تو آج دین کہاں پر ہوتا؟ اسی کو خواجہ اجمیری نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، اسی کو رسول اللہ نے تعارف کرایا تھا وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میرے رشتہ خون سے محمد ابن عبداللہ کا نواسا ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ جس اسلام کو اس نے صفر ہونے کے بعد بچا کے منزل معراج پر پہنچایا، جب تک وہ زندہ ہے تب تک میں ہوں۔ تو میں نے کہا نا کہ آپ دیکھیں امام حسین نے جو تحریک امام حسین کا خاص پہلو ہے، آپ کے سامنے کیا تھا؟ ایسے ظالم جابر بے دین انسان کی جو انسان کہلانے کے بھی کے قابل نہیں ہے، اس کو رسول اللہ کا جانشین مان کر کے اس کی بیعت کی جائے کہ حضور آپ جیسا کرتے سب ٹھیک ہے، جو آپ کریں وہ بہتر ہے۔ ایسا آدمی جس کی خواہش دل میں رہ گئی کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کے شراب پیوں، تو یہ پتہ ہی ہے ایسا، یعنی اتنی محمل بات، مگر تو اب مطلب ایک ترنگ ہے جو دماغ میں چڑھ جائے وہ آ رہی ہے۔ امام حسین نے اس انکار بیعت کو سامنے رکھا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ایک ٹالرنس ہونی چاہیے، لوگوں کا خیال، مگر باطل کی حمایت نہ ہو، جو استیہ ہے اس کو سپورٹ نہ کیا جائے، اگر ٹکراؤ ہو جائے تو پھر اس موقع پر نہیں۔ یہ نہیں اسلام ماننے کو تیار ہے کہ جب
مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ کو آفر دیا تھا ہمارے 360 ہیں ایک تمہارا بھی ہو جائے تو چلیے ہو گیا. یہ کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک اللہ کا بھی نام ہو جاتا, 360 اور بھی تھے. توحید کے معاملے میں کسی طرح کی کمپرومائز اسلام نہیں کرتا, کوئی نہیں کمپرومائز ہے کسی طرح کی. یہاں تک کہ توحید کے معاملے میں بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسٹیٹس بندے ہی کا دیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی, پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو مسجد اقصی سے معراج کی منزل میں لے گئی. بندے کو وہ پوچھ, شفاعت پیغمبر اور چیز ہے اور پیرلل ہونا اللہ کا اور چیز ہے. ہم کسی کی سفارش کہیں پر کرنے جائیں تو اس کے پیرلل بن کے نہیں جا رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں, اور وہ ہماری ریسپیکٹ اور ہماری عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے قبول کر لیتا ہے. تو اگر اس نے قبول کر لیا تو بندہ بندہ ہی رہے گا. جتنے نبی ہیں, جتنے رسول ہیں, جتنے امام ہیں, وہ بندے ہیں. اور وہ بندوں کی شان, یہی میں نے آپ سے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ حضرت علی نے یہی تو کہا تھا, الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا, اے اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا, اور میرے فخر کے لیے, میرے بوسٹنگ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. انتا کما احب, مجھے پسند ہے جیسا رب میں چاہتا ہوں ویسا ہی تو ہے. فجلنی کما تحب, تو پھر مجھے ویسا بنا دے جیسا تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ بتائیے, یہ ہے کمال. حضرت علی کہہ رہے ہیں, معمولی بات نہیں. امیر المومنین جن کو بہت سے بے وقوفوں نے, نصیریوں نے خدا بنا دیا اور پوجا کرنے لگے, حضرت علی نے ان کو جلوا دیا نصیریوں کو سزا دینے میں, سمجھایا نہیں مانے, جلوا دیا. کہنے لگے یہی تو دلیل ہے کہ خدا آگ سے عذاب دیتا ہے. اب پاگل ہو جائے آدمی تو کوئی کیا کر لے بھائی. تو یہ ہوا. مگر دیکھیں اللہ نے رب العالمین ہے, رب العالمین نے ایک جگہ پر لا کر کے ہم کو رکھ دیا. یعنی اب ہمارے اندر کی خرابی کیا ہے, بہت کم وقت بچا ہے. ہماری سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ ہم جتنا کار خیر کرتے ہیں, دین کرتے, ماشاءاللہ سب آپ لوگ عمل کرتے ہو, کریے زیادہ سے زیادہ. جو فرائض و فرض ہے, واجب ہے, اس کو ادا کریے, جو حرام ہے اس سے بچیے. یہی ان مجالس کا یہی وہ کرکس بھی ہے وہ. مگر کہا جاتا ہے کہ ایک عبادت غلاموں کی ہوتی ہے, جہنم سے ڈر ہے, آگ میں جلائے نہ جائیں, یا جنت وہاں اتنے وہ کھانے کو ملے گا, اس وقت یہ ہوگا, ایسا ہوگا, ایسے محل ہوں گے. تو معصوم نے کیا کہا, یہ جو جہنم کے ڈر سے عبادت ہوتی ہے یہ غلاموں کی عبادت ہے, اگر نہیں کیا تو مارے جائیں گے, سزا ہوگی. اور یہ جو اس سے ہے کہ وہاں پر بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہیں, وہ ہوں گی, عذاب بھی ہے, نعمتیں بھی ہیں. کا یہ کاروباری تجارت دھندا کرنے والوں کی عبادت ہے کہ اس میں پیسہ لگا دو شیئر بڑھ رہا ہے, اس میں کر دو یہ ہو رہا ہے. یہ آزاد لوگوں کی عبادت وہ ہے کہ جو ان دونوں جذبوں سے الگ ہو کہ وہ قابل عبادت ہے اللہ, اس لیے اس کی عبادت ہو رہی ہے. بس آخری بات کہتے ہوئے آپ سے, اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ کو آسانی سے مل جائے گا مفاتیح الجنان میں, آپ پلٹ لیجئے گا. مفاتیح الجنان میں 15 مناجاتیں ہیں جس میں بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے. تو امام زین العابدین چوتھے امام کی 15 مناجاتیں ہیں. تو یہ آخری مناجات 15ویں جو ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے
کہ آپ نے مناجات مطلب جیسے بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے پالنے والے. آپ کیا تو مناجات باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں مثلا، مگر عربی میں مناجات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سرگوشی اللہ سے ہو رہی ہے. اس میں دیکھیں دعا کیا فرمائی ہے، اللہ سے ڈر نہیں، اللہ سے ڈر نہیں، اللہ سے لالچ نہیں. کہا واغرس افئدتنا، پالنے والے میں ہمارے دلوں میں پیڑ لگا دے، واغرس بو دے، اشجار محبتک، اپنی محبت کے پیڑ ہمارے دلوں میں. تمام کمیونٹی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم سب آپ کے لیے، کہ ہمارے دلوں میں وہ پیڑ لگ جائیں جو تیری محبت کے ہیں. پیڑ لگیں. اچھا کہتے کہ ہمارے دل کو بھر دیجئے، اس میں انڈیل دیجئے اپنی محبت. دیکھیے پیڑ کا ایک خاصہ ہے، ماشاءاللہ اتنے پیڑ لگیں آپ دیکھ رہے ہیں. اتنا سا پودا لگایا جاتا ہے، وہ پودا نہیں رہتا. پلانٹ ہم نے بویا، بڑھنے لگتا ہے، پھل آنے لگتے ہیں، شاخیں بڑھنے لگتی ہیں، یعنی یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی. وہ اگر سودتنا، اگر سفعدتنا یعنی اس میں لگا دے، پیڑوں کو پلانٹ کر دے تاکہ تیری محبت ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے. اشجار محبت، ایک وہ پیڑ جو تیری محبت کے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں ہمارے دل کے اندر وہ رکھ دے اور یہ کر دے، نہیں، خزانے میں ڈال دے، نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جن اماموں کی شان یہ ہو، امام حسین کے پاس یہی محبت تھی، اور جو ان کے ساتھ لوگ آئے تھے عزاداران حسین، ان کے پاس بھی یہی محبت تھی. سب کے پاس یہی محبت تھی. ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا، اب دامن وقت میں بہت کم گنجائش بچی ہے، اور میں تمام اپنی بہنوں سے، بیویوں سے معذرت خواہ ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ مصائب زیادہ پڑے جائیں، چاہتی ہیں، مگر اب وہ یہاں دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی، اور کچھ ہم یاد کر کے تو آتے نہیں ہیں، آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے ہی پڑھتے ہیں. تو اگر آپ دلچسپی نہ لیا کریں تو ہم جلدی ہی ختم کر لیا کریں، مگر آپ کی محبت اور آپ کی عنایت ہوتی ہے، اس لیے بات چلی جاتی ہے. تو کربلا میں آپ بتائیں، ایسے صحابی خاندان کا آدمی نہیں ہے. وہب، جناب وہب کے لیے ہے، خاندان کے نہیں تھے. عیسائی تھے، عیسائی ہونے کے ناطے نہیں تھے، مگر امام حسین سے راستے میں، سفر میں ساتھ ہو گیا. ماں موجود تھی، بیوی. 17 دن شادی کو ہوئے تھے، کربلا تک 17 دن. تو جب یعنی آپ خود سوچ لیجئے کہ جا رہے تھے، رکے امام حسین کی نصرت کے لیے بے قرار ہو گئے، متاثر ہو گئے، آپ کے زیر سایہ آ گئے. اب روز عاشورا آیا، بہادر تھے وہب نے جو تھا میدان قتال میں جانے کے لیے امام سے اجازت مانگی، جانے لگے تو بیوی نے پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا شوہر کا. ماں چیخنے لگی، کہا یہ کیا کر رہی ہے، جانے دے. کہا کہ امام نے کہا کیوں بیوی تم اسے کیوں نہیں اپنے شوہر کو جہاد کے لیے جانے دے رہی ہو؟ عورت نے کہا، بیوی نے، مولا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ تم جنت جاؤ گے یہاں سے، جب شہید ہو جاؤ گے تو مجھے بھول نہیں جانا، مجھے بھولنا نہیں. کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں مجھے بھول نہیں جانا. جب یہ کہا تو امام نے کہا نہیں، میں ضمانت لیتا ہوں، امانت دیتا ہوں. گئے، جناب وہب لڑتے رہے، لڑنے کے بعد دونوں ہاتھ کٹ گئے لڑائی میں. بیوی تو ہو کے گرز لے کے جب چلی تو امام نے کہا، اس مومنہ سمجھ لے کہ عورتوں پر سے اللہ نے سلاح جنگ سے قتال کو منع اور حرام قرار دیا ہے. تو وہ واپس چلی آئی. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی وہب، پتہ نہیں یہ عورت کتنی زندگی پاتی اور کتنے دن اس کو لگتے اور کیسے کیا ہوتا. ایک عجیب منظر ہوا جب شوہر شہید ہو گیا، وہ دوڑ کے شوہر کے پاس گئی، چادر اوڑھے تھی شوہر کے اپنے کے اوپر گرا دیا. وہ ملعون شمر اس کو دیکھ رہا تھا. اس نے اپنے غلام رستم سے کہا مار دے اس کو، قتل کر دے. یہ نہیں کیا. سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں کربلا میں، مگر ہمیں انداز ملتا ہے ایک جناب زخمی حالت میں جناب عون اور جناب محمد اور جعفر طیار کے دونوں پوتے لیٹے ہوئے ہیں.
درمیان میں مصلی ہے اور شہزادی نماز پڑھ رہی ہیں، سجدہ شکر میں جا رہی ہیں اور بیویاں رو رہی ہیں۔ ایک بی بی نے بڑھ کے کہا بی بی ذرا سے دیکھو یہ چھوٹا سا بچہ تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اس کے قریب چلی جاؤ دیکھو تو آواز زیادہ زور سے نہیں نکل رہی ہے، نقاہت ہے۔ جب یہ جناب زینب نے سنا تو قریب گئیں، جناب آن کی شہادت ہو چکی تھی، جسم میں روح نہیں باقی بچی تھی، جناب محمد کے قریب گئیں اور کان اپنے لگائے ان کی لبوں کے قریب، تو چھوٹا شہزادہ کہہ رہا تھا اماں پوچھ لیجئے گا۔ آپ نے کہا تھا فرات کی جانب نہیں جانا، تمہارا بھیا علی اصغر پیاسا ہے، تمہاری بہن سکینہ پیاسی ہے، ہم فرات کے قریب نہیں گئے، ہم نے قطرے آپ کو نہیں چکھا کہ شہادت ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ کی وصیت پر عمل ہو، آپ کے حکم پر میں عمل کروں۔ پھر فرمایا شہزادے نے اماں مگر بہت پیاس لگی تھی، میں بہت پیاسا تھا، جب مدینہ واپس جائیے گا تو ہمارے بابا کو ہمارا سلام عرض کر دیجئے گا، بابا سے کہیے گا بابا ہم نے آپ کی طرف سے قربانی پیش کر دی مگر ہماری پیاس ہمیں مارے ڈالتی تھی، بس آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فاتحہ ٹھنڈے پانی پر کروائیے گا تاکہ ہماری روح شاد ہو سکے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔